کہ عوام پاکستان تو ہر مظلوم مسلمان کے ساتھ کھڑی ہے، اظہار محبت بھی کرتی ہے، ریلیاں بھی نکالتی ہے، لیکن یہ اصل جو کام ہے یہ ذمہ دار لوگوں کا کام ہے، صاحب اقتدار لوگوں کی کرنے کا کام ہے کہ وہ آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر نہ جانے کون سی مجبوری ان کے آڑے آتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ صرف زبان کے ساتھ اظہار محبت تک نہیں کرتے، اظہار محبت تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس حد تک غلامی غیروں کی اختیار کر لی ہے کہ کاموں تک آپ ان کے غلام بن چکے ہیں، تو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ایمان بچانے کے لیے صرف زبان پہ تو ابھی تک ان کا کنٹرول نہیں ہے، تو کم از کم زبان کے ساتھ ہی، زبانی کلامی ہی ان کے ساتھ اظہار محبت کر لیں۔ لیکن اتنی بھی توفیق نہیں ہے، تو جب اتنی ہی توفیق چھین لی جائے تو پھر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا جو ذمہ دار طبقہ ہے، اقتدار میں آیا ہوا ہے، وہ کس حد تک غلامی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے افسوس کی بات یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں فلسطینیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ اندازہ لگائیں، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والی بات۔ فلسطینیوں نے یہ حملہ کیا ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے راوتوں کے ساتھ، تو ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا مولانا فضل الرحمان وہ کیا کہتا ہے کہ میں فلسطینیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھیں، اور جب اسرائیل حملہ کرتا ہے فلسطینیوں پہ تو اس وقت ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، گونگے بن جاتے ہیں، اس وقت نہیں بولتے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیروں کے ٹکڑوں پہ بولتے ہیں اور غیروں کے اشاروں پہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ترجمان نہیں ہیں، یہ غیروں کے ترجمان ہیں۔ یہی ہمارے اندر کے دشمن ہیں، انہی کی وجہ سے مسلمانوں میں کمزوری آتی ہے۔ جب اندر سے گھن لگ جائے تو پھر کمزوری اندر سے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ایسے جتنے لوگ بھی ہیں جو وقت آنے میں مسلمانوں کو چھوڑ دیں اور غیروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی علن اعلان دنیا کے سامنے آئیں اور بتائیں کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی بھی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اب ایک مثال میں دیتا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی گھر میں چور آ جائے، اللہ نہ کرے، تو وہ سارا سامان لوٹ کے لے کے جا رہا ہو، تو جو گھر والا ہے اسے پکڑ لے۔ اب بات طرفین تک چلی جائے تو وہ جو طرفین ہے یہ فیصلہ کرے کہ آدھا تو لے لے آدھا تو لے لے، تو یہ انصاف ہوگا؟ تو یہ ظلم ہے، جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہ کسی قیمت پہ بھی اپنا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اسرائیل جو ہے یہ ایک ناجائز ریاست ہے، حق تو فلسطینیوں کا ہے، یہ تو نبیوں کی زمین ہے، نبیوں کی زمین ہے، نہ جانے اللہ کے کتنے نبی فلسطین میں آئے ہیں۔
اور پھر سب سے بڑھ کر میرے اور آپ کی آقا کریم علیہ السلام کا سفر معراج جو آسمانی ہے وہ شروع ہی بیت المقدس سے ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب تک مسلمانوں کا بچہ زندہ ہے اس وقت تک وہ اسرائیل کے خلاف بولتے رہیں گے اور فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کی زمین ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، قربت ہے، ہم ان کو کسی قیمت پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ جس دن ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ نہ کرے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب آپ نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہے نا تو پھر سمجھ لیں آپ نے آٹومیٹکلی غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک تعلق ہے، ایک